اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح ایک صاحب، ان کی پریشانی تھی قرض، ان کو ایک یہ جو ہوتے ہیں نا ویزے وغیرہ کا کام کرنے والے جو ایجنٹ کہلاتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میرے کچھ پیسے ایک صاحب کو میں نے دیے تھے اور ویزے کے لیے، تو اس نے وہ پیسے دبا لیے، نہ پیسے دیتا ہے نہ میرا باہر جانے کا کوئی کام ہو رہا، اور پچھلے 3 سال سے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں نے پیسے قرض لیے تھے، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی ایسا کوئی میرے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اس سے وہ پیسے وصول کر لوں۔ ہم نے اسے عرض کیا کہ آپ یوں کریں، حزب البحر اس طریقے سے بڑھیں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ کچھ دن بعد وہ جس ایجنٹ کے پاس میرے پیسے تھے، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا بھائی تم کہاں ہو؟ میں نے کہا فلاں، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ کہنے لگا اس نے وہ مجھے پیسے پکڑائے، مجھے کہنے لگا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، کیا تم نے میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے کہ میں جب رات کو لیٹتا ہوں تو میرا دل یوں مٹھی میں بھیج جاتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس آؤں اور تمہارے پیسے تمہیں واپس لوٹا دوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی حزب البحر کی، کیونکہ حزب البحر میں تمام تر دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں عاجزی ہے، زاری ہے، منت ہے، سماجت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اتباع کرام نے انسانوں کے مزاج مقرر کیے ہیں، خلق مقرر کیے ہیں۔ ہماری محفل میں کچھ ڈاکٹر حضرات بھی ہوتے ہیں، تو ان کو علم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ لوگ ہیں جن کے اندر اگر دموی مزاج کا غلبہ ہو گیا تو ان کو کوئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کسی کے اوپر اگر بلغمی مزاج کا غلبہ ہو گیا تو اس کو بلغمی امراض، نزلہ، زکام وغیرہ اور سر درد، چڑچڑا پن، یہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے خوابوں میں بھی جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، دیکھو ایک خواب کی تعبیر لوگ کتاب دیکھ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، جیسے عام طور پہ تعبیر الرؤیا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کتاب میں سے لوگ دیکھ کے تعبیر بتاتے ہیں۔ حالانکہ علم تعبیر جو ہے، جو تعبیر الرؤیا کا علم ہے، یہ کسبی علم کم ہے، یہ وہابی علم ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے جس کو عطا ہو جائے، اور اس کے لیے رت جگہ کاٹنے پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے ان اسماء گرامی کا ورد کرنا پڑتا ہے جن سے انسان کو علوم کے دروازے انسان کے اوپر کھلتے ہیں، ان اسماء کا ذکر کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آپ کے اوپر علم کا یہ دروازہ کھلے گا، تعبیر الرؤیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مشائخ عظام جتنے بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صبح جب میرے حبیب مسجد نبوی میں نماز پڑھا چکے ہوتے تو یوں لوگوں کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو امام واپس رخ پھیرتا ہے لوگوں کی طرف، اس کے اندر بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر مقتدیوں میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ لے، یا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے تو وہ آپس میں اس کے اوپر بحث کر دی جائے۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح رخ پھیرا کرتے لوگوں کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، تو پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کر دے تاکہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ تو آج کوئی نہیں پوچھتا کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کر دو تاکہ میں تعبیر بیان کروں، حالانکہ یہ بہت بڑا علم ہے۔ تو اس کے اندر علم و تعبیر سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت علم و طب کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے کہ طب ہمیں کیا بتاتی ہے۔ انسان کے بدن کے اندر علم البدن یہ ایک بڑا علم ہے یہ بھی، اور جب آپ علم الابدان کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نزلے کا جس کے اوپر بلغمی مزاج کا حاوی ہو گیا، بلغمی مزاج، وہ شخص رات کو جو خواب دیکھتا ہے وہ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ کبھی پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، کبھی دریا میں گر رہا ہوتا ہے، کبھی بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے، اس طرح کے خواب وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ خواب 2 قسم کے لوگ دیکھتے ہیں، پانی میں وضو کرنا، غسل کرنا، نہر میں نہانا وغیرہ، یا بارش میں بھیگنا، یہ 2 قسم کے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے اوپر بلغمی مزاج کا غلبہ ہو گیا، اور ایک وہ شخص جو استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دے۔
اب ہم جب سالکین بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سالک استغفار زیادہ کثرت سے پڑھ رہا. تو جو سالک زیادہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے وہ خود کو غسل کرتے دیکھتا ہے خواب میں، یا دیکھتا ہے کہ میں وضو کر رہا تھا کہیں، یا خود کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے. اس طرح کے خواب اس کے ہوتے ہیں. لیکن ہر شخص کے نہیں. اب اس کی دیکھنا پڑے گا اس کی نفس کیا بتا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی قلبی مزاج کا غلبہ تو نہیں ہو گیا. اسی طرح سوداویت ہے. ایک شخص کے اوپر اگر سودا کا غلبہ ہو گیا، سوداویت کا غلبہ ہو گیا، تو یہ خوف کا شکار رہتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف اور وہم اور وسوسوں کا شکار، ایسا شخص سوداویت کا شکار ہوتا ہے. اب اس کے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ خواب دیکھتا ہے اس کے خوابوں کے اندر یہ اکثر اندھیرے اور تاریک مکان دیکھتا ہے، قبرستان دیکھتا ہے، یا خود کو پہاڑوں میں سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا کبھی کسی ایسی جگہ میں کسی خواب کو بھی دیکھتا ہے میرے پیچھے مردے دوڑ رہے، کبھی دیکھتا ہے مجھے کسی جنات نے تنگ کیا ہوا، کبھی سانپ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے پھرتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب اس کی علم الابدان کی روح سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر سوداویت کا غلبہ ہو گیا. خوف، وہم، وسواس، یہ چیزیں اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں. اور عام طور پہ بیماری اس کو کیا لاحق ہوتی ہے سوداویت کے غلبے سے؟ ظاہراً اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے گھٹنوں کا درد، ہڈیوں جوڑوں میں درد، بخار وغیرہ، یہ چیزیں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں. ایک صحابی آئے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر بلغمی مزاج کا غلبہ ہو گیا اس کو یہ دوائی کھلاؤ، یا طب یونانی میں ہمیں جڑی بوٹیاں بتا دی جاتی ہیں، ہومیوپیتھک ہمیں کچھ قطرے بتا دیتے ہیں یہ پلاؤ اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گا. سوداویت کا غلبہ ہو گیا اس کو یہ کھلاؤ یہ پلاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک صحابی آیا اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خوف رہتا ہے ہر وقت، پریشان، وسوسے، ڈر لگتا ہے مجھے. کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری اولاد کہیں کچھ ہو نہ جائے اس کو، کبھی لگتا ہے کہ میرا مال کہیں تلف نہ ہو جائے، کبھی لگتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں پھنس نہ جاؤں. ہر وقت اسی خوف اور اسی ڈر میں رہتا ہوں. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ اس کے اوپر سوداویت کا غلبہ ہے اور اس کے لیے فلاں فلاں دوائی، جو آپ طب کے ساتھ میڈیکل کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے ذہنوں میں فوراً دوائی آ گئی ہوگی کہ اس کو یہ چیز پلا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. وجہ ہم مادیت پرست لوگ ہیں. مادے کے اوپر ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے ہم بے خبر ہو گئے. اور میرا رب فرماتا ہے کہ میری قدرت اور میری طاقت ایسی ہے، الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین میں نے بنائی فرش تمہارے لیے، والجبال اوتادا، اور ان پہاڑوں کو دیکھ، ان کو میخیں بنا کے میں نے زمین کے سینے پہ گاڑ دیا تاکہ یہ زمین کہیں ادھر ادھر نہ ہو سکے. اور میں نے آسمانوں سے پانی برسایا اور تمہاری کھیتیاں، تمہاری فصلیں، یہ سارا نظام، یہ ہوائیں چلتی ہیں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں. اگر پھول خوشبو دیتا ہے تو یہ میرے حکم سے خوشبو دینے پہ اس کو قدرت میں نے عطا فرمائی. تو ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ صحابی سے حضور نے فرمایا ہوگا فلاں جڑی بوٹی کھا لو بس تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میرے حبیب نے فرمایا پڑھ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ دعا مختلف روایات کے ساتھ ذکر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہے اور وہ تھوڑی طویل اور مختلف احادیث کتب میں کہیں کچھ حصہ ذکر ہے کہیں کچھ حصہ ذکر ہے. ہم نے اس کو جمع کیا تمام احادیث سے، اس کو جمع کیا اور اس کو ایک صفحے کے اندر ہم نے کتابی شکل دی. وہ آج انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. پچھلے جمعے کو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے. اللہ اللہ اللہ. اور میرا رب فرماتا ہے کہ میری قدرت اور میری طاقت ایسی ہے، الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین میں نے بنائی فرش تمہارے لیے، والجبال اوتادا، اور ان پہاڑوں کو دیکھ، ان کو میخیں بنا کے میں نے زمین کے سینے پہ گاڑ دیا تاکہ یہ زمین کہیں ادھر ادھر نہ ہو سکے. اور میں نے آسمانوں سے پانی برسایا اور تمہاری کھیتیاں، تمہاری فصلیں، یہ سارا نظام، یہ ہوائیں چلتی ہیں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں. اگر پھول
خوشبو دیتا ہے تو یہ میرے حکم سے خوشبو دینے پہ اس کو قدرت میں نے عطا فرمائی. اب ایک ہی پتی ہے، اس پتی کے اندر الگ الگ خوشبو اللہ نے بسا دی. پھول کا رنگ نظر آ رہا، پتی نظر آ رہی، لیکن انسان کی آنکھ مشین بھی ایسی ایجاد نہیں کر سکا کہ اس مشین سے اس خوشبو کو دیکھ سکے. اور اس کے اوپر بارش بھی یہی پانی برس رہا، کوئی نیا پانی نہیں ہے. دھوپ بھی یہی دھوپ ہے، چاند بھی رات کو جو کرنیں بکھیرتا ہے وہی کرنیں اس کے اوپر پڑتی ہیں. اور اس کے باوجود ایک ہی زمین سے دونوں پھول نکلے، ایک پھول کی خوشبو الگ، دوسرے کی الگ، ذائقہ الگ، اس کا بھی ذائقہ الگ. دیکھو مالٹے کا الگ ذائقہ، آم کا الگ ذائقہ. گنے کو کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے آم بن کے نکلنا ہے، اور آم نے کبھی ضرورت نہیں دکھائی کہ چلو آم کا درخت ہے کہ آج چلو جی آم کے علاوہ کوئی اور چیز شروع کر دیتے ہیں، مالٹا میں میری مالٹے کی پیداوار دوں گا. کبھی سورج نے یہ ہمت نہیں دکھائی کہ کہے میں روز مشرق سے طلوع ہوتا ہوں، مغرب میں غروب ہوتا ہوں، تو چلو آج شمال سے نکلتے ہیں، جنوب میں غروب ہو جائیں گے. کبھی چاند نے یہ نہیں کہا کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، رات کو میں آرام، صدیوں سے میں رات کو جگمگاتا ہوں، چلو آج رات کو آرام کرتے ہیں، کل صبح پورا روشن نظر آؤں گا. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. جب وہ اتنی کائنات کو اپنی قدرتوں کے تحت چلا سکتا ہے تو پھر اے ابن آدم تیری زندگی کو چلانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. لیکن وجہ مادیت پہ ہمارا یقین بن گیا، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں. اللہ اللہ اللہ. کراچی کے ایک عالم نے اپنا ایک واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے بیٹے کے اوپر مقدمہ تھا اور قتل کا مقدمہ تھا ان کے اوپر، اور ان کے مخالف جو لوگ تھے وہ تگڑے لوگ تھے. تو وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے میں گناہ نہیں، قصور نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ آنے والی پیشی پہ اسے سزائے موت سنا دی جائے گی یا عمر قید سنا دی جائے گی. وہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا یوں کرو، تم حزب البحر پڑھو اس طریقے سے، اور اللہ کے اسماء گرامی اس میں دیکھو، یہ جو پہلی آغاز میں جو اسماء ہیں، یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا حلیم ہو، یا علیم ہو، یہ اسماء گرامی مشایخ عظام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دعا، جس ان اسماء کے ذریعے بارش برسوائی اور سمندر کے اوپر سے ان کے گھوڑے گزرے، تو یہی دعا تھی، یہی اسماء گرامی تھے. پھر بعض علماء، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ اسم اعظم ہے. حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں، اور کچھ باقی علماء کرام بھی اسی طرف گئے ہیں کہ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ اسم اعظم ہے. بہرحال جو بھی ہے، لیکن اس دعا کے اندر وہ اسم اعظم موجود ہے. ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدین سے کہ اس دعا کو یاد کر لو اور اپنی اولاد کو بھی یہ دعا یاد کروا لو، اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے. اور فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اخذ کیا. خود انہوں نے تعلیم فرمائی تو میں نے یہ دعا تصنیف کی، اس کو لکھا میں نے، اور اس دعا کو یاد کیا اور آپ کو یاد کروا رہا ہوں. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس دعا کو صبح شام اتنے ٹائم پڑھیں، اور ساتھ میں اللہ کا یہ اسم، اس کو اتنے وقت پڑھیں، اتنی تعداد میں پڑھیں. کہتے ہیں اگلی پیشی پہ یوں ہوا کہ جس لڑکی اور جس لڑکے نے اس نوجوان کو پھنسایا تھا جھوٹے مقدمے میں، خود انہوں نے اپنی زبانی اقرار کیا کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہ یہ شخص بے گناہ ہے، وہ قتل ہم نے کیا ہے. یہ جو حزب البحر ہے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آسانی والا معاملہ فرما دیا. اللہ اللہ اللہ. ہم ذرا بے تابیے دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ 4 آنسو گرانے دے مجھے. اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی جہاں رہتے ہو تم. عزیز سامعین کرام،
آج کا دور ایک فتنے کا دور ہے. اس دور میں علماء کرام کی بے قدری، علماء کے ساتھ مذاق، استہزاء، علماء کی غیبت، پیٹھ پیچھے مختلف پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی منصوبہ بندیاں، سنی سنائی باتیں آگے پھیلانا اور علماء کو بدنام کرنا، یہ ایک جدید دور کا جدید فتنہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بنیادی دین کے قواعد و قوانین ہیں ان سے بے خبر ہیں، لیکن دین کے متوالوں، ان گٹری پوش درویشوں اور اللہ کے حبیب کے دین کے بے تیغ سپاہیوں کے متعلق نہ جانے کیسی کیسی خرافات بکتے رہتے ہیں. ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ نبی ذی محتشم امام الانبیاء والعرب والعجم نے فرمایا اپنے ان درویشوں کے متعلق، یجمع اللہ العلماء یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن علماء کو جمع فرمائے گا. فیقول انی لم اجعل خیرتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر اپنے دین کا علم، یہ حکمت، یہ موتی، یہ خوبصورت احکام قرآن اور حدیث کے صرف اسی لیے ڈالے تھے تمہارے دلوں کے اندر کہ میرا تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ تھا. تمہارے ساتھ ایک خاص قسم کی خیر کا ارادہ میرا تھا تمہارے ساتھ، اس لیے میں نے تمہارے دلوں کے اندر اپنا کلام اور اپنے حبیب کا کلام ڈالا تھا. اذهبوا الى الجنہ، جاؤ تم جنت چلے جاؤ. فقد غفرت لكم على ما كان منكم، جو کچھ تم سے ہو چکا میں نے بخش دیا. تم سے جو خطا ہوئی تھی وہ میں نے بخش دی. اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی وہ میں نے بخش دی. تو پھر کس بنتے پر آج کا مسلمان دین کے محافظوں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتا ہے، ان کو گالیوں سے نوازتا ہے اور ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے؟ کس پرتے کون سی اس کے پاس دلیل ہے؟ اگر کسی عالم کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ وہ دلیل رکھتا ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں. وہ قرآن کا علم رکھتا ہے، تم قرآن کے علم سے بے خبر ہو. وہ حدیث کا علم رکھتا ہے، تم حدیث کے علم کو نہیں جانتے. وہ اصول حدیث سے واقف ہے، تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں. اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لو. یہ اللہ کے دین کے متوالے ساری رات قرآن اور حدیث اور تفاسیر کے درمیان بیٹھے کتابوں کے ساری رات مطالعہ، اور خبر بھی نہیں کبھی نیند کا جھونکا آیا پتہ چلتا ہے بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے. ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے، ایک حدیث کی تلاش کے لیے پوری رات گزر جاتی ہے. اس حدیث کو تلاش کرنا، پھر اس کے موضوع کے متعلق تحقیقات کرنا، یہ حدیث کون سے درجے کی ہے اس کی تحقیقات کرنا، پھر کہیں جا کے کوئی عالم ممبر پہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے. صرف ایک لفظ کی تحقیق کے لیے پوری رات گزر جاتی ہے، اور تم ساری رات سوئے ہوئے صبح اٹھ کے علماء کے خلاف پروپیگنڈے، علماء کے خلاف مختلف قسم کی منصوبہ بندیاں، علماء کے ساتھ استہزاء. علماء ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر. علماء اور علم کے ساتھ مذاق یہ کفر ہے.